अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 28 अप्रैल बुध सन 2021। तीन चार बड़े अहम इश्यूज़ हैं। जहांगीर तरीन साहब के साथियों की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म से, फिर उसके अलावा कोरोना की तबाहकारियाँ भारत में भी और पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ये सारी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं दो तीन चीज़ों का इतराफ़ करना चाहता हूँ। मैं ये समझता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं ये इस बात को कन्फेस करता हूँ, ये मेरे इल्म में नहीं था कभी भी कि सहाफ़ी जो हैं वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ भी लगवा सकते हैं। ये मुझे नहीं पता था, लेकिन अब आज मुझे ये पता चल रहा है कि आर्मी चीफ़ को लगवाने वाले भी सहाफ़ी हैं। और फिर आगे पता नहीं क्या कर सकते हैं। सदीक जान साहब का भी ट्वीट जो है वो भी काजी फाइज़ साहब के हवाले से जो उनकी गुफ्तगू है वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त टॉप ट्रेंड्स है। तो सहाफ़ियों की जो ताकत है उसके बारे में बड़ी चीज़ें हमें मिल रही हैं। और मैं ये कन्फेस करता हूँ कि मुझे ये नहीं पता था कि सहाफ़ी जो हैं वो आर्मी चीफ़ को लगवा सकते हैं। बड़ी बड़ी ये बात है। और बस अल्लाह ताला रहम करे। वो मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुना देता हूँ एट द आउटसेट कि वो एक परिंदा या जानवर, आप उसे जो कहें, टिटीरी, वो जो जब सोता है ना तो वो उसकी टांगें ऊपर आसमान की तरफ होती हैं। और कहा यह जाता है कि वो ये समझता है कि अगर आसमान गिरने लगेगा तो वो अपनी टांगों पे उसे रोक लेगा। तो बहरहाल अब सहाफ़ी आर्मी चीफ़ लगवाते हैं, ये हमें नहीं पता था। अब आ जाते हैं आज के इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर। जो जहांगीर तरीन साहब के हामियों की जो मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म से, उसके जो नताइज सामने आए हैं उससे ऐसा लगता है कि ये बात ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए कि इस लड़ाई के पीछे जो है ना, ये सिर्फ कोई शुगर माफिया या प्रॉफिट बनाने की कोई ये वो नहीं है लड़ाई। इसमें तो कोई शक नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज मीटिंग में कहा कि जो शुगर की कीमत बढ़ी है उसका उन्हें इंतहाई दुख है। और उन्होंने ये कहा कि जो महबूब सुल्तान साहब, जिनको वज़ीर खुराक बनाया गया था, जिनकी रिकमेंडेशंस पर ही ये सारी गंदम की इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सब्सिडी और ये सारी बातें हुई, वो जहांगीर तरीन साहब ने उनको लगवाया था। तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म साहब जब उनके सामने ये पेश किया गया कि जहांगीर तरीन साहब की कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो उन्होंने उसको बज़ाहिर उस वक्त उन्होंने दुरुस्त समझा, या उन्होंने ये समझा कि इसकी एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने इंक्वायरी की वो ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसने भी उनकी जो कारकर्दगी है उसको इन्फ्लुएंस किया। ये बात तो तय हो गई कि जो जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे शाह महमूद कुरैशी साहब का वज़न है। उन्होंने मुल्तान के जलसे में ये कहा कि ये तीतर बटेर, कभी इधर कभी उधर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चंद MNA चले भी जाएं, बल्ले पे मोहर लगी और वो सब इमरान खान का वोट है। लेकिन आज ताहिर रंधावा ने बड़ा भरपूर जवाब दिया इस बात का और उनसे कहा कि हम तीतर बटेर नहीं है, आप तीतर बटेर हैं। हम तो यहाँ पर 31 लोग हैं और हमको 4-5 नहीं है। बड़ा एक ज़बरदस्त उन्होंने उनको खरा जवाब दिया, जिससे ऐसा लगता है कि गल वध गई है। वो कहते हैं ना, मुख्तारिया गल वध गई है। तो ये बात बढ़ गई है और ये ख़त्म होने वाली नहीं है। ये खबरें आ रही हैं कि जो शहजाद अकबर साहब हैं उनको तो तब्दील कर दिया गया इस लिहाज से कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा कि मैं ख़ुद इसको मॉनिटर करूँगा। तो अब ये समझा जा रहा है कि फिर इसमें शहजाद अकबर साहब जो हैं उनका लेना देना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो उन्होंने वारदात की है, मैंने सुबह भी कहा था, वो रिजवान साहब को हटा के तो अबू बकर खुदाबख्श साहब, अब अबू बकर खुदाबख्श जो हैं ये शहजाद अकबर के बगल बच्चे इनको कहा जाता है। और ये FIA को चलाते हैं, एडिशनल DG हैं FIA के, और ये अब इंक्वायरी करेंगे। तो ये तो बिल्कुल अब तो इसका आप मतलब आप ये समझें कि शायद रिजवान साहब से तो कोई थोड़ी बहुत रियायत मिल सकती थी, लेकिन अबू बकर साहब जो हैं वो तो वही कहेंगे, वही करेंगे जो उनको शहजाद अकबर साहब कहेंगे। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। अब वो अच्छा करें बुरा करें ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये हकीकत है कि शहजाद अकबर साहब का बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप है इनका अबू बकर खुदाबख्श के साथ। तो वो जो आज की जो मुलाकात है उसका एंड तो अच्छा हुआ कि जी ठीक है, हम वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इज़हार करते हैं और उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद देख लूँगा। लेकिन जो ये कहा है राजा रियाज साहब ने कि वो आने वाले दिनों में 3 मई को जो जहांगीर तरीन साहब की तारीख़ है उस पर वो उसी ग्रुप की तरह जाएंगे और पेश होंगे, और ये ग्रुप उस वक्त तक रहेगा जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये है कि जो आने वाला बजट सेशन है वो बड़ा हंगामा खेज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल ये बात वाज़े कर दी है कि वो किसी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी ख़त्म नहीं करेंगे। जहांगीर तरीन साहब कितने भी दोस्त हैं वो कोई इस पर सौदा नहीं करेंगे और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हुकूमत आनी जानी चीज़ है, कभी ना कभी तो हुकूमत ने चले ही जाना है, तो मेरे लिए इसका कोई मसला नहीं। लेकिन
بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ضرور کروا لینی چاہیے، اس لیے کہ اب جب شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کی موجودگی میں تیتر بٹیر کہا ہے جہانگیر ترین کے ساتھیوں کو، تو ڈیفینیٹلی اس میں کہیں نہ کہیں پالیٹکس جو ہے وہ پلے کر رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کرونا کی طرف۔ جو ہمارا نیبر ہے بھارت، اس کے اندر کرونا کی تباہ کاریاں بہت شدت اس نے پکڑ لی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ایک دن میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً 2800 کے لگ بھگ ہو گئی، ایک دن میں جو لوگ مرے ہیں 2800، اور یہ تو کیونکہ وہاں پر ڈیٹا پوری طرح کمپائل نہیں ہو رہا، یہ تو ایک آفیشیل ڈیٹا ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو مرنے والوں کی تعداد ہے اس سے 3 یا 4 گنا زیادہ ہو سکتی ہے ایک دن میں۔ امریکہ میں جہاں 5 لاکھ سے زائد افراد مرے ہیں کرونا سے، اس طرح کا ڈیتھ ٹول ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ بھی نہیں آیا، اور اب تک بھارت میں 2 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور اب یہ جو ویو ہے اس نے تتر بتر کر دیا، یہاں تک کہ جو آسٹریلیا نے، بہت سارے ممالک نے ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں وہ سسپینڈ کیے، تو بڑے جو کرکٹ سٹار جو انگلینڈ کے، نیوزی لینڈ کے اور آسٹریلیا کے، وہ وہاں پر پھنس گئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے وزیر اعظم ہیں آسٹریلیا کے، انہوں نے کہا کہ جناب فلائٹ سسپینڈ ہو گئی ہیں اور ڈائریکٹ، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کرونا یہاں پر آئے، اور جو IPL کھیلنے کے لیے آسٹریلین کرکٹرز گئے ہوئے ہیں وہ اب ان کے لیے میں کوئی ہم وہ نہیں کہیں گے کہ ان کو پہلے لے کے آؤ، وہ بھی شہری ہیں دوسرے آسٹریلیا کے شہریوں کی طرح۔ تو بڑے بڑے جو امپورٹنٹ جو ہیں وہ کرکٹرز، وہ وہاں پر IPL میں کھیلنے کے لیے آئے تھے اور وہ پھنس گئے ہیں، اور اب ان کی جو واپسی ہے وہ آسٹریلیا کے اندر یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ جناب آپ اسپیشل فلائٹس جو ہیں وہ ان کے لیے چارٹر فلائٹ کر دیں، لیکن اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کی بات ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ کے پلیئر بھی پھنس گئے وہاں پر، انگلینڈ کے پلیئر بھی پھنس گئے ہیں، اور ابھی تک کوئی یعنی ان سے کوئی متاثر تو نہیں ہوا، لیکن اس وقت کرونا نے پورے بھارت کو پیرالائز کر دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں مسجدوں میں دیکھیں مسلمانوں کے دل کتنے کھلے ہیں، وہاں پر جو مساجد ہیں جن کو ہندو بند کراتے تھے، جن کے اوپر حملہ کرتے تھے، جن کو آگ لگاتے تھے، مسلمانوں نے ان مساجد کے دروازے کھول دیے ہیں، اور وہاں پر وہ جو ہندو ہیں یا کسی بھی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، اس کے لیے وہ وہاں پر ان کو خدمات دے رہے ہیں، ان کے لیے وہاں پر سینٹر بنا دیے گئے ہیں، وہاں پر ان کو کھانا پینا اور بالکل جیسے کرنٹائن کرنے والی بات ہے اس کے لیے بھی جو مسلمانوں نے اپنے دل کھول کر، اس بات سے قطع نظر کہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے کس طریقے سے مودی نے ظلم کیا ہے مسلمانوں پر، وہاں وہ سب کچھ بھلا کے انہوں نے اپنے دلوں کے دروازے کھولے ہیں، اپنے گھروں کے دروازے کھولے ہیں، مساجد کے دروازے کھولے ہیں، اور وہ ہندو جو ہیں ان کو اس انداز میں ان کی خدمت کر رہے ہیں کہ جو ہندو پنڈت ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندو پنڈت جو ان کی اپنی جو ان کی گیدرنگز ہیں ہندوؤں کی، جس میں وہ عبادت اپنی کرتے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی تعریف ہو رہی ہے، وہاں پر میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ ان کے ہاں سلامتی ہے، اور ان کے ہاں فلاح ہے، اور ان کے ہاں پناہ ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا، اس کا آنے والے دنوں میں بڑا امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو مسلمانوں نے وہاں پر جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہے اپنے فیلو انڈینز کے ساتھ، اس نے مسلمانوں کی جو عزت ہے اور اسلام کا نام جو ہے وہ کہیں پر وہ انڈیا میں اس کو بلند کیا، اور یہی چیز ہمیں بھی یہاں پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی منورٹیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ہمیں بھی جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو اسی طرح بنا کر پیش کرنا ہے کہ اسلام کے فیس پر جو میکرون نے، جو فرانسیسی صدر ہے، یا جو پورا ویسٹ جو مسلمانوں کے اوپر جو ایک الزام لگاتا ہے، ایک سٹگمیٹائز کرتا ہے چیزوں کو، وہ ساری کی ساری خود اپنی موت آپ مت جائیں۔ تو پاکستان کے اندر جو ہے ابھی آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ بہتر ہے، لیکن ایک اور کنٹروورسی میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں تحریک انصاف کے اندر جو ہے نا، یہ تو ہم نے ذکر کیا شاہ محمود اور جہانگیر ترین کی جو لڑائی ہے اس نے پورا ایک سین کریٹ کر دیا۔ شبلی فراز صاحب اور فواد چودھری صاحب کے بیچ پہ بھی لڑائی ہو گئی ہے، کیونکہ شبلی فراز صاحب جو نئے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان میں جو وینٹیلیٹرز بنائے گئے ہیں وہ اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہیں، اور جس پر فواد چودھری صاحب، کیونکہ جب وہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تھے تو انہی کے دور میں یہ اس کو بڑا ایک اچیومنٹ بنا کے پیش کیا گیا تھا، وہ بڑے اس پہ خفا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شبلی فراز کو کیا پتہ کہ یہ وینٹیلیٹرز کتنے اچھے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کچھ
کسی بندے سے بریفنگ لے لیں, پڑھ لیں اور کوئی ایسی بات کریں جس میں کچھ سینس ہو, ایسا لگتا ہے کہ شبلی فراز کو کچھ بھی نہیں پتہ. تو یہ ایک بیڈ ٹیسٹ میں, کیونکہ ظاہر ہے فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, بڑی اہم پوسٹ ہے ان کی, حکومت پاکستان کے نمائندے ہیں, جبکہ جو شبلی فراز صاحب ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ نئے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں. تو یہ اگر بات اندر رہتی تو زیادہ اچھا ہوتا. میں یقین کریں میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا, اور میرے کہنے کا یہ کوئی کسی طرح سے بھی مقصد نہیں ہے کہ ان میں سے کون سچ ہے, کون برا ہے, کون جھوٹا ہے. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اختلافات ہیں, اگر یہ جو بات ہے, اگر بجائے اس کے کہ آپ اس کو پبلکلی کر رہے ہیں, اگر آپ اندر بیٹھ کے اس کو سیٹل کر لیں تو اس سے تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان میں کوئی مایوسی نہیں پھیلے گی, اور چیزیں جو ہیں وہ بہتر انداز میں آپ اس کو آپ حل کر سکتے ہیں. بہرحال ویری انٹرسٹنگ سینیریو. جاوید لطیف صاحب گرفتار ہیں, ضمانت ان کی ریجیکٹ ہو گئی, اور جو مریم صاحبہ ہیں انہوں نے الزام لگا دیا ہے کہ جناب یہ کشمیر کو بیچ رہے ہیں. میں نے صبح اپنے وی لاگ میں کہا تھا, کل وی لاگ میں, کہ آرمی لیڈرشپ گفتگو کرے گی, جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں لے گی, لیکن اس کے ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ نے آج بٹن دبا دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو کشمیر کو بیچنے کی سازش ہو رہی ہے, حالانکہ میرا نہیں خیال کہ کشمیر کو بیچنے کی سازش ہو رہی ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے یہ بات تھی کہ یہ بریفنگ میں کہا گیا تھا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے خود پاکستان فوج کے سربراہ سے یہ کہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کچھ اقدامات کریں, کچھ بات کریں, اور لیکن یہ کہا گیا تھا کہ یہ آف دی ریکارڈ ہے یہ ساری بات. تو آج شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے گرم تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں آف دی ریکارڈ بات آف دی ریکارڈ ہی ہوتی ہے, اگر آن ریکارڈ ہو تو میں اس کا ضرور جواب دوں گا. ان اے وے انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کی, انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو یہ کہا گیا تھا بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے یہ بات کریں, یہ بات شاہد خاقان عباسی نے آج انڈائریکٹلی تسلیم کر لی ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی تھی, اور ان سے اگر یہ بات منسوب کی گئی ہے تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ آج اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی تھی. بہرحال دوستو ساتھیو, مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.